نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام میں 20 کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے ورنہ اللہ کا غصہ بھٹک اٹھتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کہ اللہ پاک رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے، لیکن محرم الحرام میں کوئی انسان اگر ان 20 کاموں میں سے کوئی کام کر لے تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ بھٹک اٹھتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامک مہینوں کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، جسے ماہ محرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء بھی کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جن کاموں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کی اجازت دی ہے، ایسے کام کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے۔ اللہ پاک نیک کام کرنے والوں کی وجہ سے آپ کے دین اور دنیا اور آخرت کے مرحلات کو آسان کر دیتا ہے، زندگی خوشحال کر دیتا ہے۔ لیکن 20 ایسے کام آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کو محرم الحرام میں کرنے سے اللہ کا غصہ بھٹک اٹھتا ہے، اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے اور پھر سخت عذاب بھی آ سکتا ہے، یعنی جہنم کا درد بھرا عذاب اس شخص کو مل سکتا ہے۔ تو ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہم کو محرم الحرام میں بچنا چاہیے؟ محرم الحرام کا مہینہ اس درجہ قابل احترام ہے کہ اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم میں اس مہینے کی عظمت اور حرمت کا اعلان کیا ہے۔ سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام عبادات اور عربت کا مہینہ ہے، تو ایسے حرمت والے مہینے میں ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جن کو عام دنوں میں بھی اگر ہم کر لیں تو اس سے ہم پر سخت عذاب آ سکتا ہے۔ ایسے 20 کام جن کو عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن محرم الحرام میں یہ 20 کام تو بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے ورنہ اللہ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کو ایسے کام کرنے والوں پر عذاب نازل کرنے کا حکم فرما دے گا۔ اس لیے محرم الحرام میں ان 20 کاموں کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان میں سب سے پہلا کام ہے پانی پلانے سے انکار کرنا۔ محرم الحرام میں عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہے پانی پلانے سے انکار، یعنی کوئی اپنا ہو یا پرایا، کوئی بھی جاندار جو پیاسا ہو اور پانی مانگے اور کوئی انسان اسے پانی پلانے سے انکار کر دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص کسی مسافر کو پانی پلانے سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دردناک عذاب دے گا۔ اگر آپ سے کوئی پانی مانگتا ہے تو آپ اسے پانی پلا دیجئے۔ یاد کریں کربلا میں شہدائے کربلا اس درد کو جب 3 دن اس پر پانی بند کیا گیا، جتنا درد انہیں اس دوران دیا گیا، اہل بیت کو جو تکلیف دی گئی، ان کو پیاسا رکھا گیا، تو اسی لیے محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں اور پانی سے انکار نہ کریں۔ پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو پانی پلانے کا ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا ہو، اور جہاں پانی کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے کسی مردہ کو زندہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی مومن کو 1 گھونٹ پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے پانی پلانے والے کو 1000 نیکیوں کا اجر اور ثواب دے گا۔ بروز قیامت میدان حشر میں لوگ انتہائی بھوکے ہوں گے، انتہائی پیاسے ہوں گے اور بالکل ننگے ہوں گے، لیکن جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی پیاسے کو پانی پلایا ہوگا یا کسی ننگے اور ضرورت مند کو کپڑا پہنایا ہوگا، حق تعالیٰ ایسے بھوکے کے عالم میں اس کو کھانا کھلائیں گے، رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، کوثر کا مشروب پلائیں گے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور بڑے عربت کا مقام ہے کہ ضرورت مند کو جھوٹ بول کر، ضرورت مند سے بچا کر اور ضرورت مند کو انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے
اور ایسا ہے کہ جیسے کہ پتھر کھا لیا ہو، کہ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ سخت دلی پیدا ہوگی۔ حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں سے دوسرا کام زنا کرنا۔ محترم ناظرین، زنا کرنا تو گناہ کبیرہ ہے۔ زنا تو عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی انسان اگر زنا جیسے کبیرہ گناہ کو محرم الحرام جیسے بابرکت مہینے میں کرے گا تو پھر اللہ کا غصہ بھڑک جائے گا۔ محرم الحرام عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت کلام نہیں کرے گا، انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 آدمی یہ ہیں، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں سے تیسرا کام والدین کی نافرمانی کرنا۔ محرم الحرام میں والدین کی نافرمانی تو عام دنوں میں بھی حرام ہے، اور اگر بات کی جائے محرم الحرام جیسے بابرکت مہینوں کی، تو اس ماہ مقدس میں اگر والدین ناراض ہیں تو ان سے معافی تلافی کر لی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی، ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، اور دوست جو اپنے اہل عیال میں بے حیائی کو برقرار رکھتا ہے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں سے چوتھا کام رشتہ داری توڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے رشتے توڑے تم اس سے جوڑو۔ محرم الحرام جیسا بابرکت مہینے میں ان دوستوں اور ہمسایوں اور رشتہ داروں سے الگ گلے لگ جائیں جن سے آپ ناراض ہیں، یا جو آپ سے ناراض ہو کر رشتہ توڑے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن معلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتہ توڑنے والا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں 5واں کام زبان کا غلط استعمال۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اعمال کے بارے میں دریافت کیا گیا جن کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ محترم ناظرین، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم عام دنوں میں بھی زبان کے غلط استعمال سے گریز کریں۔ محرم الحرام میں تو بالکل بھی زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ محرم الحرام میں تو زبان پر پابندی لگا دو، تالا لگا دو۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں سے چھٹا کام ہے جھوٹ بولنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور گناہ آتش جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں بھی غضب لکھ دیا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو غصہ بھڑک اٹھے اور ہم پر کوئی آزمائش مسلط ہو جائے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں 7واں کام ہے ناحق مومن کو قتل کرنا۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر آسمان اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوق ایک مومن آدمی کے قتل میں شریک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں 8واں کام ہے جانوروں پر ظلم کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قتل کر رکھا تھا، جس وجہ سے وہ مر گئی تھی اور اس کی سزا میں دوزخ میں چلی گئی۔ جب وہ عورت بلی کو باندھے ہوئے تھی تو اس نے اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دی، نہ پینے کے لیے، اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں سے 9واں کام ہے سود کھانا۔ حضرت سیدنا سمیرہ بن جناب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرے پوچھنے پر جبرائیل اور میکا علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بتایا کہ اور وہ شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا اور جس کے منہ سے بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، اور وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں سے 10واں کام غیبت کرنا۔ حضرت سیدنا ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دوران میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں سے 10واں کام یہ ہے شراب پینا اور نشہ کرنا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ وار چیز حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ وار مشروب پیے گا اسے جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں سے 11واں کام ہے مردوں کا سونا پہننا۔ محترم ناظرین، سونا تو عام دنوں میں بھی مردوں پر حرام ہے، لیکن نہ سمجھ لوگ محرم الحرام میں بعدت پروان چڑھانے کے لیے سونا پہن لیتے ہیں اور کھانے پینے سونے کے برتن استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور دور پھینک دی۔ پھر فرمایا، تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے میں ہاتھ لینا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں سے 12واں کام ہے فضول گفتگو کرنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اوقات بند اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائے گا، پھر اس میں آگ لگا دی گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ میں سے 13واں کام بغل اور سرکوشی کرنا۔ حضرت سیدنا حارث بن ویب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں سے 14واں کام شوہر کی ناشکری کرنا۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے شوہر کی ناشکر گزار ہوتی ہے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں سے 15واں کام مسلمان کا ناحق قتل کرنا، مسلمان کو ناحق مارنا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا ناحق وصول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب اور جنت کو حرام کر دے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں سے 16واں کام ہے ہمسائے کو اذیت دینا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں 17واں کام حرام کھانا۔ محترم ناظرین، حرام کھانا تو عام دنوں میں بھی کبیرہ گناہ ہے، تو محرم الحرام جیسے مقدس اور بابرکت مہینے میں خود سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فاتحہ عمل سے کتنے غضبناک ہوتے ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام غذا اسے پلائے اور جنت میں نہیں جائے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں سے 18واں کام ہے چغلی کرنا۔ حضرت سیدنا حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں 19واں کام ہے غرور کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غرور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، متکبر گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی مانند، یعنی چونٹیوں کی شکل میں لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا۔ انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپے رکھے گی، پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف لے جائیں گے جس کا نام بونس، اور اس نے انہیں بھٹکتی ہوئی آگ ابالے گی۔ تو اس مہینے میں، جو کہ بہت پاکیزہ مہینہ اور عزت اور حرمت والا اور بابرکت والا مہینہ ہے، جس طرح اچھے کام کرنے چاہیے تو ہمیں گناہ کبیرہ یعنی غرور سے بچنا چاہیے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ ان میں سے 20واں کام ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایک پیمانہ ہے، جو اس کو پورا کرتا ہے اسے پورا بدلہ دیا جاتا ہے، اور جو اس میں کمی کرتا ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ وہ شخص جو ناپ تول میں یا نماز میں کمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویل سے ڈرایا جو جہنم میں ایک وادی ہے، اور جہنم میں اس کی گرمی سے پناہ طلب کرتی ہے۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔